کوئی کہے گا جی الیکشن کا نہیں ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا کہ جناب وہ فلاں جماعت پہ پابندی لگانا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اچھے رشتے نہیں ملتے، یہ سب سے بڑا ہر ایک اپنے حساب سے جواب دے گا نا۔ لیکن میں اگر ان تمام مسائل کو ایک جملے میں سمو دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے، ہمارا قرار لوٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ کسی کا سکون چھنا ہے دولت نہ ہونے سے، غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے دولت کی فراوانی کی وجہ سے، کسی کا سکون چھنا ہے بے اولاد ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے۔ وجوہ مختلف ہو سکتے ہیں، نتیجہ تو ایک ہی ہے نا کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے، ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ یہ چھنا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار، یہ کہاں سے ملے گا؟ ایک گھسا پیٹا پرانا سا لطیفہ ہے، شاید اس سے ہمیں رہنمائی ملے۔ کچھ نوجوان جا رہے ہیں سڑک پہ، دیکھا ایک بزرگ آدمی ہے سڑک پہ زمین پہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹے سوئی گر گئی تھی وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ نوجوانوں نے سوچا بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، باپ دادا کی عمر کا ہے، مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ مل کے ڈھونڈنے لگے، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، دیکھا بھالا کہیں سوئی نظر نہیں آئی۔ بابا جی سوئی تو کہیں نہیں نظر آتی، کہاں گری تھی؟ بابا جی بڑی معصومیت سے فرماتے ہیں وہ گھر کے اندر گری تھی۔ بڑا غصہ آیا، طیش آیا، یہ بابا خود بیوقوف ہے، یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے۔ بابا جی یہ کیا مذاق ہے؟ سوئی گری تھی گھر کے اندر، ڈھونڈتے باہر ہو۔ اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ گھر میں لوڈ شیڈنگ تھی، اندھیرا تھا، سوئی ننھی سی چیز ہے، مجھ بوڑھے کو تو ملنی نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ یہاں گھر میں اندھیرا ہے، باہر سڑک پہ اجالا ہے، چلو وہاں چل کے ڈھونڈو، شاید وہاں مل جائے۔ وہ بوڑھا بیوقوف تھا، پاگل تھا، عقل سے پیدل تھا، سودائی تھا، چیز گھر کے اندر تھی، ڈھونڈتا باہر تھا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ سکون و اطمینان آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ چیز تو اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو، کبھی مال میں، دولت میں، زمین میں، جائیداد میں، عہدوں میں، منصب میں، طاقت میں، اقتدار میں، نام و نمود میں، شہرت میں، اولاد میں، چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو، کیسے ملے گی؟ اندر ڈھونڈو وہی ملے گی، اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا۔ شان حضور غزالیہ زمان، ارشد کریم حضور شہزادہ شہنشاہ حضور صاحبزادہ سید حامد سید کاظمی زندہ باد۔ یارو اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا، تو ذرا سوچ لو تمہارے اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پھر میری مانو تو سرکار کی محبت کی شمع جلا لو اور آقا کریم کے عشق کا الاؤ دہکا لو۔ یہ چھنا ہوا سکون، یہ لوٹا ہوا قرار یہیں دل کے آنگن میں مل جائے گا۔ محفل نعت ہے، نعت کا ایک شعر سنا دوں۔ شاعر نے کہا کہ آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر ثنا کے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آقا کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ اپنی بارگاہ میں بلا لیں، در اقدس پہ حاضری ہو جائے، سبز گنبد کی چھاؤں میں، مواجہ شریفہ کے سامنے، اپنی بارگاہ میں آقا مجھے میرے اشعار سنانے کا موقع میسر آئے تو لطف آئے نا۔ آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر ثنا کے، کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان صبا کے، کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان صبا کے۔ جیسے کہتے ہیں نا باد صبا خدارا، تو اب اس کے ہاتھ پیغام رسانی ہو رہی ہوتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ آقا کبھی اس غلام کو اپنی بارگاہ میں خود طلب فرما لیجئے تاکہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی زبان سے کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔